اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک لبیک کا اسلام آباد کی طرف مارچ جاری ہے۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں، لیکن اس اجلاس کے باوجود حکومت کنفیوژن کا شکار ہے، گو کی کیفیت میں مبتلا نظر آتی ہے اور کوئی واضح جو لاہ عمل ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ مظاہرین جو گجرانوالہ سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں چناب پل پر روکنے کی منصوبہ بندی اور تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ نہ صرف سڑک کو پختہ دیوار تعمیر کر کے چناب پل سے پہلے بند کر دیا گیا ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے، بلکہ ایک بینر بھی وہاں آویزاں دکھائی دیتا ہے جو رینجرز کی طرف سے لگایا گیا ہے اور جس پر لکھا ہے کہ اس لائن سے آگے امن و امان کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان رینجرز کی ہے، جنہیں شرپسندوں کو گولی مارنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تمام لوگوں کو سختی سے خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ گھروں کو واپس لوٹ جائیں، یہ کہا گیا ہے رینجرز کی طرف سے۔ اس سے پہلے جب ٹی ایل پی کا یہ لانگ مارچ شروع ہوا تو پنجاب کو 60 دن کے لیے رینجرز کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جولائی 1989 میں اسی طرح کراچی میں رینجرز کو طلب کیا گیا تھا امن و امان کو بحال کرنے کے لیے، جب وہاں آپریشن کلین اپ ہوا اور وہاں بھی ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے رینجرز کو طلب کیا گیا تھا، لیکن لگ بھگ 32 سال گزرنے کے باوجود نہ تو امن و امان بحال ہو سکا اور نہ رینجرز کو واپس بھیجا جا سکا۔ رینجرز آج بھی کراچی میں موجود ہے اور سندھ حکومت کوشش کرنے کے باوجود یہ جو رینجرز کا اونٹ خیمے میں گھسا لیا گیا تھا، اسے خیمے سے باہر نکالنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک کا یہ جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہے اور دھرنا دینے کا اعلان ہے، اسے پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلو ہے اس پہ ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوئی، کسی نے اس پہ غور کرنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی۔ تو سب سے پہلے ہم رینجرز کی تاریخ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سندھ رینجرز ہے یا پنجاب رینجرز ہے، یہ اس کی تشکیل کیسے ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو رینجرز کی تاریخ کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے سندھ میں پیر آف پگاڑا کی قیادت میں جو حروں کے روحانی پیشوا تھے، ان کی قیادت میں حروں کی جو تحریک تھی وہ بہت زوروں پر تھی۔ اس تحریک مزاحمت کو کچلنے کے لیے جو انگریز سرکار تھی تاج برطانیہ، اس نے جو ہے ایک نئی فورس تیار کی 1942 میں، جس کا نام رکھا گیا سندھ پولیس رائفلز۔ لیفٹیننٹ کرنل ایچ پی تھامس کی قیادت میں یہ جو نئی فورس تیار کی گئی، اس کا صرف ایک ہی مینڈیٹ تھا، اور وہ تھا انگریزوں کے خلاف جو حروں کی مزاحمت ہے اس کو کچلنا۔ تو اس کو کچلنے کی کوشش اس فورس کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی۔ اس سے پہلے بھی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس میں جو انگریز افسر تھے اور جو انگریز سپاہی تھے، ان کے مارے جانے کی وجہ سے، جانی نقصان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نئی فورس تشکیل دی گئی تاکہ اس میں جو گورے حاکم ہیں ان کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو جو چھٹے پیر پگاڑا تھے، پیر صبغت اللہ شاہ، انہیں 20 مارچ 1943 کو حیدرآباد جیل میں جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ جو ادارہ ہے سندھ پولیس رائفلز، اس کا اگرچہ نام تبدیل کر دیا گیا، سندھ پولیس رینجرز اسے قرار دے دیا گیا، لیکن اس کا جو مینڈیٹ ہے، اس کا جو کام ہے وہ وہی رہا۔ یعنی جو حروں کی طرف سے مزاحمت کی جو تحریک تھی اس کو کچلنا ہی یہ جو ادارہ ہے سندھ پولیس رینجرز، اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ قرار پایا۔ الٹیمیٹلی اس مزاحمت کو قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ اس حد تک کچل دیا گیا کہ جو 7ویں پیر پگاڑا ہیں، پیر صبغت اللہ شاہ کے فرزند سید مردان شاہ، جو یعنی 8ویں پیر پگاڑا، جو موجودہ پیر پگاڑا ہیں،
پیر صبغت اللہ شاہ سوئم، ان کے جو والد ہیں سید مردان شاہ، وہ اس حد تک جو ہے وہ پھر سمجھ گئے اور انہوں نے کہا جی مزاحمت ہم نے بہت کر لی ہے، تو وہ پھر مزاحمت کی بجائے مفاہمت کے جو ہے وہ قائل ہو گئے اور کھلے عام وہ اپنے آپ کو GHQ کا بندہ جو ہے وہ قرار دینے لگے۔ اس حد تک یہ جو مزاحمت ہے اس کی کمر توڑ دی گئی اور اس کو جو ہے وہ کچل دیا گیا۔ یہ جو حریت کی تحریک تھی، حروں کی جو تحریک تھی، اس کو جو ہے وہ دبا دیا گیا رینجرز، جو اس وقت سندھ پولیس رینجرز کہلاتی تھی، اس کے ذریعے۔ اس دوران جو ہے جنرل ایوب خان عنانہ اقتدار سنبھال لیتے ہیں اور 1959 میں کیا ہے کہ جتنی بھی بارڈر فورسز ہیں ان کو یکجا کر کے پاکستان رینجرز جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے اور اس میں تمام یہ جو فورسز ہیں اس کو ضم کر دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں مہران فورس بھی بنی، تھر رینجرز کے نام سے بھی جو ہے وہ ایک فورس بنائی گئی، مگر 1995 میں یہ جو جتنی بھی فورسز تھیں ان کو سندھ رینجرز میں جو ہے وہ ضم کر دیا گیا۔ اب دو جو اینٹیٹیز ہیں وہ وجود میں آ گئیں، ایک سندھ رینجرز اور دوسری پنجاب رینجرز۔ تو یہ جو رینجرز ہے اس کا مینڈیٹ دراصل جو ہمارا بارڈر ایریا ہے اس کی حفاظت کرنا اس کا مینڈیٹ اور اس کا یہ جو ابتدائی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ 1959 کا جو پاکستان رینجرز آرڈیننس ہے وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پروٹیکشن آف اینڈ مینٹیننس آف بارڈر ایریا، پروٹیکشن آف اینڈ مینٹیننس آف آرڈر ان بارڈر ایریا، یہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہے وہ مینڈیٹ ہے۔ جو پنجاب رینجرز ہے وہ جو واگا بارڈر ہے، جو یہاں ہماری LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے، وہاں پہ جو ہے وہ تعینات ہے، اور اسی طرح جو سندھ رینجرز ہے یہ وہاں پہ باؤنڈری کی حفاظت کرنا جو ہے وہ سندھ میں وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ رن آف کچھ میں جس کی وجہ سے 1965 کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، وہاں پہ اس مثال کے طور پر وہ جو بارڈر ہے جہاں پہ تقسیم واضح نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں FC یہی کام کرتی ہے جو پنجاب میں رینجرز اور سندھ میں سندھ رینجرز جو ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو جب پہلی بار پرائم منسٹر بنی، یہ بات ہے جولائی 1989 کی، قائم علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم تھی۔ سندھ میں آپریشن کلین اپ کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت رینجرز کو کراچی میں جو ہے وہ طلب کیا گیا اور امن و امان کے قیام کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو سونپی گئی۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو رینجرز کا اونٹ ہے اسے نہ صرف سندھ میں بلکہ دیگر خیموں میں بھی گھسانے کی جو ذمہ داری ہے، جو اس کا گناہ یا ثواب کہیں، وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ جاتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں رینجرز کو جو ہے وہ بلایا گیا اور سندھ میں کراچی میں جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ 2014 میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں جو ہے وہ ترمیم کر کے رینجرز کو نہ صرف پولیس کے اختیارات جو ہے وہ دے دیے گئے بلکہ اس کی سیکشن 4 کے تحت یہ اختیار بھی رینجرز کو دے دیا گیا کہ کسی کو محض شک کی بنیاد پر رینجرز 90 دن کے لیے حراست میں جو ہے وہ رکھ سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رینجرز کو مشکوک افراد کو، شرپسندوں کو جو ہے وہ گولی مارنے کا اختیار بھی جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اور یہ سب اختیارات جو سندھ میں رینجرز کو دیے گئے، وہ ابھی جب پنجاب میں رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے تو یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ رینجرز کو دیے گئے ہیں، اور ان اختیارات میں ہر 60 دن کے بعد سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ توسیع کی جاتی ہے۔ اچھا، 2015 میں جب مسلم لیگ نون برسر اقتدار تھی تو موجودہ جو وفاقی وزیر ہیں سینیٹر اعظم سواتی، انہوں نے فروری 2017 میں ایک سوال کیا اور سینٹ میں، وہ اس سوال کی طرف جو ہے وہ بعد میں آتا ہوں، لیکن وہ پہلے میں یہ نقطہ جو ہے آپ کو واضح کر دوں کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سندھ حکومت جس نے خود رینجرز کو بلایا، امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی، وہ باوجود کوشش کے رینجرز سے جب اس نے اختیارات واپس لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکی۔ 2015 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور چوہدری نثار جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے، تو سندھ اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ بڑی ایک چپکلش پیدا ہو گئی، اور چپکلش کی بنیاد یہ تھی کہ
ہر 60 دن کے بعد رینجز کے اختیارات میں توسیع کی جاتی تھی. سندھ حکومت وہ توسیع کرنے کو تیار نہیں تھی اور وفاقی جو وزیر داخلہ ہیں چوری نثار صاحب، اور وہ کہتے تھے یہ اختیارات آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے. اور صرف یہ آرٹیکل 147 نہیں ہے، وہ بلکہ کہتے تھے کہ جی جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے اس کی جو سیکشن 4 ہے اس کے تحت جو ہے وہ رینجرز کو بلایا گیا ہے. یہ آرٹیکل 147 کے تحت تو یہ آتی نہیں ہے. بہرحال خاصا تناؤ جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوا. سندھ حکومت عدم تحفظ کا شکار تھی، مگر خواہش اور کوشش کے باوجود رینجرز کو واپس نہیں بھیجا جا سکا اور نہ ہی رینجرز کے اختیارات میں جو ہے وہ کمی کی جا سکی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں رینجرز کو تعینات کیا جائے یا پنجاب میں رینجرز کو تعینات کیا جائے تو اس میں رینجرز کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے تو ڈیوٹی کرنی ہے، بلکہ ان کی ذمہ داریوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جانا ہے. تو پھر یہ سول حکومتوں پہ دباؤ ڈال کے رینجرز کو زبردستی تعینات کیوں کروایا جاتا ہے، اور تعیناتی کے بعد یہ کوشش کیوں کی جاتی ہے کہ رینجر جو ہے وہ وہیں پہ موجود رہے اور رینجرز سے نہ تو اختیارات واپس لیے جائیں اور نہ ہی رینجرز کو واپس بیرکوں میں بھیجا جائے؟ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سول حکومتوں پہ دباؤ کیوں ڈالتی ہے؟ کیا فائدہ ہے آخر رینجرز کو؟ یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوال ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ جناب کہ جب رینجرز کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے خصوصی حالات میں جب بلایا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، کہیں تعینات کیا جاتا ہے، تو ایک تو ان کی جو ریگولر پرکس پریویلیجز ہیں، جو ان کا ریگولر جو بجٹ ہے وہ تو انہیں مل ہی رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اتھارٹی انہیں بلاتی ہے، مثلا اگر سندھ حکومت نے بلایا ہے یا پنجاب حکومت نے بلایا ہے، تو جو آپریشنل اخراجات ہیں وہ بھی سارے کے سارے رینجرز کو ادا کرنے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس بھی رینجرز کو دیا جانا ہے. اور ونس اگین یہ جو انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کو لیگلائز کرنے کا جو گناہ ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے. اس سے پہلے کوئی اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ یہ جو انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس ہے اس کو لیگلائز کر دیا گیا. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور چوری نثار جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے، تو موجودہ وفاقی وزیر سینیٹر اعظم سواتی جو ہیں انہوں نے فروری 2017 میں سینٹ میں ایک سوال کیا کہ جو ایف سی ہے اور رینجرز ہے اس کو جو الاؤنس دیا جاتا ہے اس کی کیا جو قانونی حیثیت ہے اور وہ کس ریشو سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار جو ہیں انہوں نے ایک سرکاری حکم نامہ سینٹ میں پیش کیا جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو لیگلائز کیا گیا، جو میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا، 3 فروری 2012 کو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جاری ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے ریسٹوریشن آف انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی الاؤنس. اس سے پہلے یہ سسپینڈ ہو چکا تھا. اس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے نہ صرف بحال کیا بلکہ اس کو لیگلائز کیا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیل 1 سے لے کے سکیل 22 تک جتنے بھی اس میں اہلکار یا افسر ہیں ان کا جو انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس ہے وہ ترتیب سے بتایا گیا کہ کس کو کتنا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس پر ڈے جو ہے وہ ملے گا. اور یہ چاہے رینجرز ہو، چاہے ایف سی ہو، چاہے افواج پاکستان کے ریگولر ٹروپس ہوں، انہیں جب بھی بلایا جائے گا، تعینات کیا جائے گا، تو نہ صرف آپریشنل اخراجات انہیں آپ کو دینے پڑیں گے بلکہ جو انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس ہے وہ بھی دینا پڑے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جس طرح کوئی مختلف کاروباری ادارے جو ہیں وہ بڑے پرکشش آفرز دیتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ پیکج جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں جاری ہوا، اس میں باقاعدہ اس کی تفصیل ساری جو ہے وہ دی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 30 دن کے لیے رینجرز کو بلایا ہے تو فل ریٹ ہوگا. 30 دن کے بعد یعنی 1 مہینے کے بعد بھی اگر آپ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو اگلے 20 دن کے لیے 3/4 جو ریٹ ہے اس کا اطلاق ہوگا. اور اگر 1 مہینہ 20 دن یعنی 50 دن کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ ہم تو پکے آپ کے گاہک ہیں اور ہم آپ کی خدمات جو ہیں وہ
لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ مستعار لینا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کریں، کوئی پیکج، اسپیشل پیکج جو ہے وہ ہمیں دیں، تو 50 دن کے بعد جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ ہاف ہو جائے گا. یعنی جو بھی سیکیورٹی الاؤنس، انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس ہے وہ ہاف ہو جائے گا اگر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ رینجرز کو تعینات کرتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس اور آپریشنل جو ایکسپینسز ہیں جو رینجرز کو جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں، وہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اس کا ایک جو تخمینہ ہے، جو اندازہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. ایک پوری جو ڈیٹیل ہے وہ بھی سارا حاصل کی جا سکتی ہے سرکاری اعداد و شمار کے ذریعے، کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن 2015 میں ڈان نیوز کی ایک خبر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2015 میں وفاقی حکومت نے سندھ میں رینجرز پر 9 ارب روپے خرچ کیے، جبکہ سندھ حکومت نے 2.44 بلین روپے جو ہے وہ خرچ کیے، جس میں سے 1.69 بلین انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس تھا اور جو باقی ہیں وہ آپریشنل اخراجات ہیں. یعنی یہ جو ڈپلائمنٹ ہے، ظاہر ہے کیونکہ وفاقی حکومت نے کی تھی سندھ میں، تو یہ سندھ حکومت اور صوبائی وفاقی حکومت جو ہے، صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے، یہ مل کے وہ ایکسپنسز بیئر کرتے ہیں. تو ایک سال میں جناب 9 بلین وفاقی حکومت نے اور 2.44 جو بلین ہے وہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ خرچ کیے، یعنی تقریباً 11.5 ارب روپے ایک سال میں، اور یہ 2015 کے اعداد و شمار ہیں. اب کیا کتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور 1989 میں جب سے رینجرز کو وہاں تعینات کیا گیا ہے تب سے اب تک کتنی ادائیگی جو ہے وہ کی جا چکی ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس دیا جاتا ہے یا جو باقی آپریشنل اخراجات دیے جاتے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ریگولر ان کی گرانٹس ہیں، جو ان کے ریگولر جو بجٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. یہ اس کے علاوہ ہے. اور نہ صرف یہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں، جو ریگولر بجٹ ہے وہ دیا جاتا ہے، بلکہ چور بازاری جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں سپلیمنٹری گرانٹس اور ایڈیشنل گرانٹس جو ہیں وہ بھی لے لی جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا جو ہے وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ 2-3 چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مختصراً، تاکہ آپ کو صورتحال کا تھوڑا سا اندازہ ہو، پوری پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو. 30 جون 2019 کو ایکس ٹریبیون کی خبر ہے کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ہماری CEC، اس نے 4.966 بلین روپے کی جو ہے وہ منظوری دی انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کی مد میں. اچھا جی، 2 جون 2021 کو، یہ ریڈیو پاکستان کی خبر ہے، ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہاں پہ دیکھ جا سکتے ہیں. انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کی ادائیگی کرنے کے لیے ہماری جو CEC ہے اس نے وزارت داخلہ کو 1.90 ملین کی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں، سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ جاری کی تاکہ انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس جو ہے وہ ادا کیا جا سکے. 2 جون 2021. اب 17 جون 2020 کی خبر ہے، دنیا نیوز کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ خبر موجود ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، یہ اگین جو ہماری CEC ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے، اس نے CEC نے منظوری دی کہ 235 ملین کی جو اضافی گرانٹ ہے وہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو دی جائے تاکہ اسلام آباد میں تعینات جو رینجرز ہے انہیں انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کی ادائیگی کی جا سکے. اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک تو آپ انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس دیتے ہیں، ایک آپریشنل ایکسپنسز ہیں، ایک ریگولر بجٹ ہے، پھر اس کے علاوہ سپلیمنٹری گرانٹس ہیں، ایڈیشنل گرانٹس ہیں. وہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں اور ایڈیشنل گرانٹس جو ہیں وہ کیسے دی جاتی ہیں وہ بھی میں آپ کو تفصیل سامنے رکھوں گا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کالعدم مذہبی جماعت نے، تحریک لبیک نے فیض آباد پر جو ہے وہ دھرنا دیا تھا. شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ وزیر اعظم تھے. وہ ان تفصیل میں میں نہیں جاتا کہ کون سہولت کار تھا اور اس وقت کیسے ISPR نے ٹویٹ کی کہ جی اپنے لوگ ہیں جی،
اور آرمی چیف شاہد خاقان عباسی سے ملے اور مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ بات چیت سے مسئلہ حل کریں, اور وہ جو چینل پیمرا نے بند کیے تھے وہ کھلوا دیے, اور اب کیا رویے ہیں اور تب کیا رویے تھے, اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. میں ایک اور پہلو سے آپ کو جو ہے وہ یہ ساری بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو دھرنا تھا 21 دن یہ دھرنا جاری رہا. وہ دھرنا حکومت پاکستان کو کتنے ارب روپے میں پڑا, اور کس کس ادارے نے کیا کیا کھانچا لگایا, کس کس ادارے کو کتنی ادائیگی کی گئی, آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب کس کس کی دہاڑیاں جو ہے وہ لگ رہی ہوں گی. میں تھوڑی سی اس کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو جناب یہ جو دھرنا تھا 2018 میں تحریک لبیک کا, بجٹ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے, اور یہ 28 اپریل 2018 کو یہ جو خبر ہے, یہ تفصیل ہے دا نیوز اخبار میں جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. 150 ملین روپے رینجز کو 21 دن کے لیے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کی مد میں ادا کیے گئے. ظاہر ہے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں بتائی گئی. مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا. اب سہولت کار وہ کس کے تھے, حکومت کے تھے یا تحریک لبیک کے تھے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن وہ جو معاہدہ ہوا تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کا, اس پہ بطور گارنٹر جنرل فیض حمید کے دستخط جو ہے وہ موجود ہیں. تو وہ سہولت کاری انہوں نے جو کی وہ مفت میں نہیں کی, اور وہ جو ہزار روپے بانٹے نا میجر جنرل اظہر نوید حیات نے, وہ بھی اس نے پلے سے نہیں دیے یا رینجز کے بجٹ میں سے نہیں دیے, وہ آپ سے ہی سرکاری بجٹ سے, سرکاری خزانے سے لے گئی جو ہے وہ ان میں تقسیم کیے گئے. تو جناب اس دھرنے کے دوران جو سہولت کاری کا کردار ادا کیا آئی ایس آئی نے, حکومت نے آئی ایس آئی کو 4.335 بلین روپے, تقریباً 4.25 ارب روپے جو ہے وہ حکومت نے آئی ایس آئی کو ادائیگی کی. جو بجٹ دستاویزات ہیں 2018 کی, اس سے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. صرف یہی نہیں, جیسے میں نے کہا کہ ریگولر بجٹ, جو انٹرنل ڈیوٹی الاؤنس, آپریشنل ایکسپنسز, اس کے علاوہ پھر سپلیمنٹری گرانٹس, پھر ایڈیشنل گرانٹس, وہ بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. بجٹ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب رینجز کو 1.7 بلین روپے کی ایڈیشنل گرانٹ نہیں, ایڈیشنل گرانٹ جو ہے وہ دی گئی. سندھ رینجز کو 500 ملین روپے کی ایڈیشنل گرانٹ دی گئی. اس کے علاوہ اسی سال میں 2018 میں پنجاب رینجز نے وردیوں کی خریداری اور ادویات کی خریداری کی مد میں 200 ملین روپے کی خصوصی جو گرانٹ ہے وہ اس کے علاوہ لی وفاقی حکومت سے. تو یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کی ہے, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی کس کس کو کتنی کتنی ادائیگیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہوں گی. اور یہ جو دباؤ ڈال کے یہ جو ڈپلائمنٹ کروائی جاتی ہے پیراملٹری فورسز کی, یہ کیوں کروائی جاتی ہے, اور کیوں دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اختیارات واپس نہ لیے جائیں اور یہ ان پیراملٹری فورسز کو جو ہے وہ آپ تعینات رہنے دیں, اور کیوں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں, اور اس طرح کے حالات پیدا کر کے کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا فائدہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے, وہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. ایک طرف یہ جو رینجز ہیں, ایف سی اہلکار ہیں, ایک طرف آپ کے سامنے ہے کہ انہیں کتنی ادائیگیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. دوسری طرف ہمارے وہ پولیس اہلکار ہیں جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں, جن کے پاس نہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے, لفٹ لے کے انہیں ڈیوٹی پہ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, کبھی ان کی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اسٹیشنری ان کے پاس نہیں ہوتی, ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو وہ کھانا نہیں ملتا, زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ظاہر ہے کسی سی ایم ایچ میں کوئی خصوصی باوردی ڈاکٹر جو ہیں اس کی سہولت بھی جو ہے وہ انہیں دستیاب نہیں ہوتی. عام ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی انہیں لفٹ نہیں کرواتے. تو لیکن دوسری طرف رینجز کو کتنی جو ہے وہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو جناب اگر رینجز پہ اتنا ہی اعتماد ہے اور پولیس آپ سمجھتے ہیں کہ بیکار ہے, کسی کام کی نہیں ہے, اور ابھی بھی پولیس کو کہا گیا کہ آپ نے رینجز کے ماتحت کام کرنا ہے, تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے, امن و امان کے قیام کی جو ذمہ داری ہے, جو کرائم کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری, یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں آپ پھر یہ اسی کو سونپ دیں, رینجز کو ہی سونپ دیں. ظاہر ہے
جس کو بجٹ دیا جا رہا ہے تو ذمہ داری بھی جو ہے وہ پھر اسی کی ہونی چاہیے. اور یہ ساری جو تفصیل میں نے بتائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے یہ کریٹ کرنے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا, کس کس کو فائدہ ہو رہا ہوگا, کتنی ادائیگی کی جا رہی ہوگی, یہ بجٹ دستاویزات سامنے آئیں گی تو یہ ساری مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ تفصیلات جو ہیں وہ آپ جان پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.